السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمۃ للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ آج دیکھیں گے ہم آیت نمبر 61۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ۔ صدق اللہ علیہ کا ترجمہ ہے، اور جب وہ تمہارے اچھا ٹھیک ہے اسما باجی، پہلے آپ کر لیجئے، میری پھر آیت کمپلیٹ نہیں ہوئی تو آپ کا رہ جائے گا، میرے کو یاد ہی نہیں باجی آپ کا، پہلے آپ کر لیجئے باجی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حنان یا منان ملک الملک ذو الجلال والاکرام، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، الحمدللہ علی کل حال واعوذ باللہ من حال اہل النار۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد امین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پہلے تو میں سورہ بقرہ کی آپ کو تھوڑی سی فضیلت بتاؤں گی کہ جو میں آیت کر رہی ہوں یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 ہے۔ سورہ بقرہ جو ہے وہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے، اور جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیاطین داخل نہیں ہو سکتے، اور قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے حجت بنے گی۔ اور اس میں ایک آیت ایسی ہے جو تمام آیت جتنی بھی قرآنی آیتیں ہیں تمام آیت سے اشرف و افضل ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بدنصیبی ہے۔ یہ سورت بہت سے احکام پر مشتمل ہے، اس کا چھوڑنا باعث برکت ہے اور چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب۔ ترجمہ ہے، اور اللہ کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو، اور
اگر راستے میں روک لیے جاؤ تو پھر جیسی قربانی میسر ہو کر دو، اور جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے سر نہ منڈواؤ۔ اور اگر کوئی تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کسی طرح کی تکلیف ہو تو اگر وہ سر منڈوا لے تو اس کے بدلے روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر جب تکلیف دور ہو کر تم مطمئن ہو جاؤ تو تم حج کے وقت تک عمرے سے فائدہ اٹھانا چاہے، وہ جیسی قربانی میسر ہو کرے، اور جس کو قربانی نہ ملے وہ 3 دن کے روزے ایام حج میں رکھے اور 7 جب واپس ہو۔ یہ پورے 10 ہوئے۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مکے میں نہ رہتے ہوں، اور خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور تمام کرو، مکمل کرو، کمپلیٹ کرو۔ حج اور عمرے کو اللہ کے لیے انکمپلیٹ نہیں چھوڑو۔ یہ حج اور عمرے کے لیے بھی اصول ہے، اور کسی بھی دین کے کام کو کرنے کا ایک اصول ہے کہ جب بھی کوئی کام، دینی کام شروع کرو تو کیا کرو، اسے کمپلیٹ کرو۔ لائی کا شور میں داخلہ تو لے لیا، ایک سپارے کی اسائنمنٹ مشکل آ گئی یا لمبی آ گئی تو کیا کہا، لسنر ہو جاتے ہیں۔ ٹیسٹ ہوتا ہے تو ہم ٹیسٹ نہیں دیتے، ویسے ہی ٹھیک ہے۔ تو حج اور عمرہ پیورلی کیا ہے، چیزیں عبادت۔ تو عبادت کے کام ہی جو کرو تو کیا کرو، ان کو مکمل کرو۔ اور عام روزمرہ کی زندگی میں بھی یہ ایک اصول ہے کہ جو کام شروع کرو اس کی تکمیل تک پہنچاؤ، اس کام کو اس کی تکمیل تک پہنچاؤ۔ یہ نہیں کہ شوق میں آ کے 10 کام شروع کر دیے اور 10 کے 10 ادھورے پڑے رہے۔ اتمو، تمام کرو، مکمل کرو، پورے شرائط کے ساتھ اس کو کرو، سارے ارکان ادا کرو۔ یہ نہیں کہ کوئی پورا کرو، کوئی پورا کر لو، کوئی چھوڑ دو۔ آپ حج کے لیے گئے اور وہاں جا کر کچھ تو آپ نے مناسک کر لیے اور کچھ میں کہا نہیں بہت رش ہے، کوئی اور کرے گا، ہمارے حصے کا نہیں۔ خود کرو، سارے پورے گن کے کرو۔ جیسے روزوں میں کیا کہا، گنتی پوری کرو، اور یہاں بھی کیا کہا ہے کہ حج کا ارادہ ہے تو حج کے سارے ارکان پورے کرو۔ عمرہ کرنے گئے ہو تو یہ نہ سوچو اچھا یہ تو نفل عبادت ہے، چلو طواف ہی کافی ہے، اگلے سال کر لیں گے، اگلے سال آ کے کر لیں گے، اب بہت تھک گئے ہیں پہلے سے۔ نہیں، پورے کرو۔ اتم الحج والعمرۃ، اور اگین للہ، دکھاوے کے لیے نہیں، خالص اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز جو اللہ کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ حسن پیدا کریں، کیونکہ اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ مثلا آپ کوئی کپڑا سیتے ہیں، کتنا بھی قیمتی کپڑا ہو، اگر آپ نے اسے مکمل نہ کیا تو وہ کیسا لگتا ہے، پہننے کا ہوتا ہے؟ مثلا آپ نے سارا کپڑا سی لیا اور اس کے صرف کنارے نہیں موڑے، وہاں سے دھاگے نکل رہے ہوتے ہیں، تو جتنا مرضی ایکسپینسو لے لو آپ، تو خوبصورت نہیں ہوگا وہ۔ دیکھیے حیرت کی بات ہے کہ دنیا کے ہر معاملے میں ہم پرفیکشنسٹ بننا چاہتے ہیں، پرفیکشن کو پسند کرتے ہیں، پرفیکشن کے لیول پہ کام ہونا چاہیے، اور اس میں اپنے آپ کو گلو مارتے ہیں۔ احسان اصل میں نا ایکسیلنس کے لیول پہ کام کرنے کو کہتے ہیں۔ تو پچھلی آیت میں چونکہ کہا گیا نا کہ اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے، تو ایکسیلنس کے لیول پہ کام کرتے ہیں جو، تو ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ اچھا جو سفر اللہ کے راستے میں کرو، حج عمرہ وغیرہ، تو کیا کرو، تو اس کو بھی ایکسیلنس کے لیول پر کرو، بہترین طریقے سے، اور پھر یہ کہ اللہ کے لیے کرو۔ کیونکہ ہوا یوں تھا کہ عربوں کے یہاں حج اور عمرہ جو تھی وہ رسم بن گئی تھی، ایک قومی میلہ سا بن گیا تھا، وہ وہاں پہ جمع ہوتے اور شعر و شاعری کی مجلسیں ہوتی، اور آس پاس طرح طرح کے تجارت کے میلے لگتے، اور پورا ایک کیا بولنا چاہیے اس کو کہ کلچرل شو بن گیا تھا، نہ کہ ایک اللہ کی عبادت کا ذریعہ۔ دیکھا جائے تو اب بھی آہستہ آہستہ آج کے مسلمان بھی دور جہالیت کے طریقے پر بعض اوقات چل پڑتے ہیں کہ اس کو انہوں نے بس ایک ریچول بنا لیا، اور وہاں پر جا کر خوب شاپنگ اور کھانا پینا اور گپ شپ، اور مینا میں تو آپ دیکھیں گے کہ جیسے خیمے لگے ہوئے ہوتے ہیں، بس لوگ آ رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں،
بس ایسا شوگر میلہ نظر آتا ہے زیادہ، تو سارا وقت اسی میں ہی لگ جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جب اللہ کے لیے سفر کرے تو پھر توجہ کس پہ رکھے؟ اللہ ہی کو راضی کرنے پر سیریسنس ہو اس عبادت میں، اور ان کو خوبصورت طریقے سے کریں اور مقررہ وقت پر کام کریں. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تم گھیر لیے جاؤ، یعنی تم مکمل نہ کر سکو، کوئی مجبوری پیش آ جائے، مثلا آپ گھر سے نکلے ہیں، احرام پہنا، ایئرپورٹ پہ پہنچے، وہاں پہ پاسپورٹ پہ کوئی گڑبڑ ہو گئی، اب کیا ہے وہ اندر نہیں جانے دے رہے، تو کیا ہوا؟ گھیر لیے گئے نا، آگے نہیں جا سکتے. یا پھر ٹریفک بلاک ہو گئی، یا آپ مزدلفہ پہنچے ہی نہیں اور آپ کو سیدھے واپس لے گئے مینا، تو راستے میں ٹھہرنے ہی نہیں دیا. کئی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے نا ایسا، اب وہ بسوں میں ہی ساری رات گزر گئی ان کی. کئی ریزنز ہو سکتے ہیں آج کے دور میں. تو خیر بہت سیکیور، آج کا سفر تو بہت ہی سیکیور اور پرامن ہے سفر، لیکن پہلے زمانے میں قافلے لٹ جاتے تھے یا دشمن کا خوف ہوتا تھا، آگے نہیں پہنچ سکتے تھے. یہ جو صلح حدیبیہ میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا تھا، نہیں جانے دیا، حالانکہ وہ جنگ کے ارادے سے نہیں گئے تھے. کہیں احصرتم، پھر اگر تم روک لیے جاؤ، یعنی گھیرا ڈال لیا جائے، تم آگے جا نہیں سکتے، اب کیا کرو؟ اتموا، نہیں ہو پا رہا ہے تو پھر کیا کرو؟ جیسے روزے کا کیا بتایا گیا، قضا کر لو، تو یہاں قضا کے بجائے کیا بتایا جا رہا ہے؟ فمن تیسر من الحدی، پھر جو میسر ہے قربانی، اس میں سے بس وہ قربانی دے دو اور احرام ختم کر دو. اب دوبارہ قضا نہیں، حکم فرق ہو گیا. روزے میں کیا ہے؟ بیماری ہے، سفر ہے، کیا کرو؟ بعد میں قضا دے دو. حج کے لیے نکلے ہو، عمرے کے لیے نکلے ہو، رکاوٹ آ گئی، نہیں کر سکتے، قضا نہیں ہے، کیا ہے؟ قربانی، کفارہ ہے. ہر حکم کا جو کمپنسیشن ہے وہ فرق طریقے سے ہے. فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدِي، حدی میں سے جو میسر آئے وہ کر لو. اور اگر وہ بھی میسر نہ ہو تو پھر وہ بھی میسر نہ ہو کہ مزید پیسے نہیں ہیں کوئی بکرا خریدنے کے لیے، یا یہ کہیں کہ مل ہی نہیں رہا بکرا جہاں پر روک دیے گئے. بعض اوقات نو ویئر، اب کہاں سے بکرا لائیں، کیا کریں، عجیب مشکل ہے. تو ایسی صورت میں پھر وہ ساقط ہو جائے گا. اسی لیے یہاں پہ فَمَسْتَيْسَرَ کا لفظ آیا ہے. یہ لفظ جو آیا ہے یہ ہے دین کی آسانی، کہ جو ایسی جگہ قید ہو جائے گی جہاں یہ بھی نہیں کر سکتا، کوئی بات نہیں. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور نہ منڈواؤ تم اپنے سروں کو. حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدِيُّ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ قربانی اپنی حلال گاہ کو پہنچ جائے. احرام کی پابندیوں میں سے ایک پابندی کیا ہے کہ سر کے بال کاٹ نہیں سکتے یا ان کو مونڈ نہیں سکتے. تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم گھیر لی گئے ہو تو تم اس وقت تک سر نہیں مڈواؤ گے جب تک کہ قربانی نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور روس سے مراد کیا ہے؟ سارا سر. بعض حصہ بھی نہیں مڈوا سکتے. ٹھیک ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے اگر کوئی کہے کہ روٹی نہ کھانا اور کہے اچھا میں اس میں سے ایک ٹکڑا کھا لیتا ہوں. نہیں، جس چیز کو منع کیا گیا ہے وہ ایک ٹکڑا بھی نہیں کھا سکتے. تو سر نہیں منڈواؤ، نہ سارا، نہ آدھا، نہ چوتھائی حصہ. حتیٰ، یہاں تک کہ یبلغ الحدی، پہنچ جائے قربانی کا جانور محلہ، اپنی حلال گاہ کو، یعنی جہاں ہونا چاہیے. اس سے مراد دو معنی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ مینا میں قربان کیا جائے، دوسرا یہ کہ اس وقت پر قربان کیا جائے جو وقت مقرر ہے. اور وہ کیا ہے کہ جس دن جانور قربان کیے جاتے ہیں، بقرعید کے دن، عید کے دن، اور اس کے اگلے دن. تو یہ اس مکان بھی ہے اور زمان بھی.
ادھر اس جگہ پر یا اس ٹائم پر، ٹائم سے مراد کون سا ٹائم ہے؟ قربانی کا. جب قربانیاں ہوتی ہیں فمن کانا، پھر جو کوئی، منکم تم میں سے، مریضن بیمار ہو، اگر کوئی بیمار ہو گیا، او بہی اذن من راسہ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو گئی یا جوئیں وغیرہ پڑ گئی اور اس کو سر منڈوانا پڑا. مریضن سے کیا مراد؟ سر میں زخم وغیرہ ہو گیا، کوئی چوٹ لگ گئی، کوئی انجری ہو گئی خدا نخواستہ کیونکہ دشمن کی زد میں ہے، یا کوئی بیماری آ گئی یا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا. ابھی آج کل آپ دیکھیں گے کہ لوگ حج کے لیے نکلے ہیں اور بیچ میں کیا ہو جاتا ہے، روڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں اور لوگ اسپتال میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں احرام کی حالت میں. اب کیا اس میں اگر خدا نخواستہ کسی کے ایکسیڈنٹ میں ہیڈ انجری ہو گئی، ڈاکٹر اس کے بال کاٹنا چاہ رہے ہیں اور آپ کہیں کہ نہ میرے تو ابھی احرام ہے، اس صورت میں کیا کرو گے؟ اب اس کا حل بتایا جا رہا ہے. فمن کان منکم مریضا او بہ اذن من راسہ، کوئی بیمار ہے یا اس کے سر میں تکلیف ہے، اسے درد سر ہے شدید اور بال لمبے ہیں، اس کو تو بہت تکلیف دے رہے ہیں، اب وہ کاٹنا چاہتا ہے تو کاٹ لے. ففدیۃ، لیکن اس کا اب اسے فدیہ دینا ہوگا. فدیہ کیا ہے؟ من صیام، روزے سے. اچھا فدیے کا یہ جو کانسیپٹ تو آپ کو پتا ہے نا کہ کچھ دے کے اپنی جان چھڑانا. اب چونکہ یہ ایک ذمہ داری ہے، اللہ نے ایک حکم دیا ہے کہ اتم الحج والعمرۃ، اور یہ حج کے مناسک میں سے ہے. اب آپ کو یہ پورا کرنا ہے. اب پورا نہیں کر سکتے کسی وجہ سے تو اپنی جان بخشی کے لیے کیا کریں گے؟ اس کا رینسن دیں گے ہم. اور وہ کیا ہے؟ روزے. کتنے روزے؟ 3 دن کے روزے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتایا ہے. اور صدقہ یا صدقہ، اور صدقہ کیا ہے؟ وہ ہے اکول ٹو 6 مسکین کا کھانا. صدقہ 6 مسکین کا کھانا. اور نسک یا قربانی، کسی ایک بکری کی قربانی. نسک جو ہے نا یہ نسکہ کی جمع ہے. اب آپ دیکھیے کہ بعض لوگ کوئی بھی سر کھجائے اور اس کا بال ٹوٹ جائے تو فوراً فتویٰ دیتے ہیں، دم دے دو دم دے دو دم دے دو. ہر وقت دم نہیں ہے فدیہ. یہ چیزیں فدیہ ہو سکتی ہیں اگر احرام کی کوئی پابندی پوری نہ ہو سکے، بال کاٹنے پڑے یا کسی وجہ سے شیو کرنا پڑے یا کسی بھی ایسی چیز ہو دو. ہیلو باجی، آواز نہیں آ رہی؟ ہیلو، ہاں آواز چلی گئی تھی باجی. باجی فون آ گیا تھا سر. اچھا ٹھیک. صرف دم ہی نہیں ہوتا، کفارے کی یہ صورتیں بھی ہیں. کیا ہے؟ صیام، صدقہ اور نسک. وہ دم آخر میں ہے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں آ جاؤ. کیا مطلب؟ خوف دور ہو گیا اور سب حالات میں نارمل ہو گئے. فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو اگلے سال پھر تم چلے حج پہ کہ چلو چلتے ہیں. اب یہ قضا کے طور پہ نہیں، ویسے ہی توفیق ہے، اور جس کی توفیق نہیں وہ نہ بھی آئے. کیوں؟ اسی لیے کہ حدیبیہ کے موقع پر 1400 صحابہ گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، اور اگلے سال جب وہ دوبارہ عمرے پر گئے تھے تو سارے نہیں گئے تھے. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ اگر ایک شخص ایک دفعہ عمرے کے لیے نکلا اور نہیں پہنچ سکا تو اس پہ قضا نہیں ہے. بعض اوقات لوگ اس میں گلٹ میں رہتے ہیں کہ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کسی کنیکٹنگ فلائٹ پہ ہیں، فلائٹ ڈیلے ہو گئی، اگلی سواری چھوٹ گئی، آپ احرام میں ہیں، اب وہ آگے نہیں جا سکتے، کہتے ہیں چلو اب کیا کریں؟ تو ایسی صورت میں پھر انسان اس کا فدیہ دے. اور فدیے میں کیا ہے؟ روزے ہیں، صدقہ ہے. تو پھر قضا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ خواتین حج پہ جاتی ہیں، وہاں پر جب طواف کرنے کی باری آتی ہے تو ان کی فلائٹ اور ساتھ ہی پیریڈس کا مسئلہ جو ہوتا ہے نا یہ کئی لوگوں میں، اور
कई तो बेचारे गोलियां खाकर भी नहीं बच सकते। तो वो जो मुसीबत आनी होती है वो आ ही जाती है। अब क्या करें, आधा छोड़ के आ गए, जाहिर है दूसरा रुकन नहीं पूरा किया और आप आ गए तो हज कंप्लीट तो नहीं हुआ ना, तो अतिम में तो नहीं आया और फिर वही गिल्ट रहती है उसकी कज़ा करो। हाँ, अगर आपके पास तौफीक है जाने की तो ठीक है, लेकिन जो हो गया सो हो गया। रोजों की कज़ा है, हज या उम्रे के मनासिक में कुछ कमी हो जाए तो उसका फिदिया है। फ़इज़ा अमिनतुम, फिर जब तुम अमन में आ जाओ, यानी हालात अच्छे हो गए, अब तुम जा रहे हो उम्रा करने या हज करने, तो फमन, जो कोई तमत्ता फायदा उठाए, मता से है बिल उम्रती, उम्रा का, इलल हज, हज तक, यानी हज के दिन आने तक वो उम्रा करना चाहे तो क्या करे, इसको हज तमत्तो कहते हैं। तमत्तो एक सफर में, तमत्तो का मतलब है एक सफर में दो काम, एक सफर में दो काम, क्या, हज भी और हज से पहले उम्रा। इस नियत के साथ जब कोई निकलता है तो उसे क्या कहते हैं, हज तमत्ता। और तमत्ता इसको इसीलिए कहते हैं कि आप जाते हैं एक टिकट में, दो काम करते हैं, फिर आप जाके एहराम उतार देते हैं, फिर 8 तारीख को दोबारा एहराम पहनते हैं, तो ये हज तमत्ता है। बीच के दिनों में आप रिलैक्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप उम्रा और हज दोनों कर रहे हैं एक टिकट के साथ और बीच में एहराम नहीं खोलते तो हज क़िरान है, आप हालत एहराम नहीं है कंटिन्यूसली। तो इन दोनों में क्या फर्क है, दोनों में ही उम्रा और हज है, लेकिन एक में आप बीच में एहराम खोलते हैं, तो ये एहराम खोलने का जो बीच का पीरियड है ये तमत्तो का है। फमन तमत्ता बिल उम्रती इलल हज्जी फमस्तैसरा मिनल हदी, हदी में से यानी कुर्बानी करो, तो जो मयस्सर आए उसमें से कुर्बानी करो। तो हज तमत्तो में कुर्बानी लाजिम होती है, इसलिए सब हाजी तकरीबन क्या करते हैं, मोस्टली तमत्तो करके और कुर्बानी भी करते हैं। लेकिन यहाँ भी क्या है, जिसको मयस्सर हो वो कुर्बानी करे और जिसको मयस्सर ना हो, क्यों ना मयस्सर हो, मसलन ये कि पैसे ही नहीं, गरीब है इंसान, मुश्किल से टिकट और होटल वगैरह का किराया लिया, अब इतने पैसे नहीं बचे कि कुर्बानी कर सके, तो फिर ये है कि अब आप पहुंचे लेट, सारी कुर्बानियां बुक हो गई, बैंक बंद है, अब कोई पैसे नहीं ले रहा, कोई रास्ता नहीं है कि आप कहीं से खरीदें और आपको कुर्बानी कर सकें और टाइम गुजर गया। लेकिन चूंकि आपने हज तमत्तो की नियत की होती है तो आपको कुर्बानी करनी थी, अब क्या करें, फसियामु सलासतिन अय्यामिल फिल हज, तो फिर रोजे रखें 3 दिन के अय्याम हज में। अय्याम हज कौन से हैं, या तो हज से पहले 7 तारीख तक, या फिर अय्याम तशरीक यौमुन नहर को, ईद के दिन आप रोजा नहीं रख सकते, यौम उर्फा को भी नहीं रखते, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा नहीं रखा वहाँ। हाँ, जो ना जाए वो यहाँ रख सकते हैं, वहाँ नहीं रखेंगे, क्यों, ताकि इबादत अच्छे से हो। ये ना हो कि रोजा रख के बेहोश हुए पड़े हैं और दुआ ही सब कुछ भूल जाएं, दुआ ही नहीं हो, सब कुछ भूल जाएं। तो ऐसी सूरत में सेहत का ख्याल रखने के लिए बेहतर ये है कि उस दिन रोजा ना रखा जाए और ज्यादा से ज्यादा फिर इंसान भाग दौड़ कर इबादत कर सके। फमन तमत्ता बिल उम्रती इलल हज्जी फमस्तैसरा मिनल हदी, यानी सिंपल इज दैट कि जो हज तमत्तो करे वो कुर्बानी करे और जिसको कुर्बानी न मिले वो 3 दिन के रोजे वही रखे। फिल हज यानी फिल अय्यामिल हज व सबतिन, और 7 दिन के 1 वीक। इज़ा रजातुम, जब तुम घर वापस आओ, वापस आके 10 रोजे रखे। तिल का अशरता कामिला, ये 10 दिनों के रोजे हैं। ये किसके एवज है, कुर्बानी के। कुर्बानी क्या है, मनासिक हज का एक हिस्सा है, हज तमत्तो का हिस्सा है। अतिमुल हज वल उम्रा, ये इस पे अमल करने का तरीका है, लेकिन अगर किसी वजह से ऐसा ना हो सके तो फिर रोजे से बदला दे दे। साले का ये लेमन हुक्म उसके लिए है जो लम यकुन, ना हो अहलू, उसके माँ बाप, उसकी फैमिली, उसका घर कहाँ, हाजिरिल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम के अंदर। मस्जिद से मुराद क्या है,
یہاں حرم ہے، حرم کی حدود کے اندر جس کا گھر نہ ہو، کیونکہ جو لوگ حدود حرم میں رہتے ہیں ان کے لیے کیا ہے، حج افراد ہے، وہ عمرہ بھی نہیں کر سکتے ہیں، ان کے لیے قربانی لازم نہیں ہے، اگر حیثیت ہے تو کر لیں، نہیں تو نہ کریں۔ اصل میں ہمیں حج کے احکام اگر پتہ نہ ہو تو پھر یہ ساری باتیں ہمیں کیا ہے کہ شاید آدھی سمجھ میں آ رہی ہوں گی یا کسی کو آدھی نہیں آ رہی ہوں گی۔ حج 3 طرح کے ہوتے ہیں، کون کون سے؟ تمتع، قران اور افراد۔ تمتع کیا ہے؟ عمرہ اور حج اکٹھا لیکن بیچ میں احرام کھولنا، اور قران عمرہ اور حج اکٹھا بغیر احرام کھولے، اور افراد کیا ہے؟ خالی حج۔ تو جو تمتع کرے وہ حج کے موقع پر قربانی کرے، اور جو قران کرے وہ بھی قربانی کرے، لیکن جو افراد کرے اگر وہ صاحب حیثیت ہے تو قربانی کر لے، اور اگر نہیں کر سکتا تو کیا تو نہ کرے۔ تو یہاں پر یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ حکم کون سا حکم؟ قربانی، یا پھر اس کے بدلے میں 10 روزے رکھے، 10 روزے رکھنے کا حکم کس کے لیے ہے؟ جس کا گھر حدود حرم میں نہ ہو، یعنی وہ وہاں کا ریسیڈنس نہیں ہے، یا وہ کسی اور ملک میں یا کسی اور شہر میں رہتا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ہر حکم کے بعد خواہ وہ قصاص ہو، خواہ وہ وصیت ہو، خواہ رمضان ہے، اصل مقصد اور مطلوب کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو، تقوی مطلوب ہے، کیونکہ تقوی ہی پھر آئندہ ہدایت کا انحصار ہے۔ ہدی للمتقین، ہدی للمتقین جبھی ہو سکتا ہے وَاعْلَمُوا، اور جان لو، علم کر لو، علم حاصل کرو کس بات کا؟ ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے، اس کے بارے میں جان لو۔ اور ہم ہیں کہ جاننا ہی نہیں چاہتے۔ کیا نہیں جاننا چاہتے ہم؟ جب انہیں بتائے نا کہ اللہ تعالیٰ سزا دیں گے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ مت ڈراؤ، یہ بات نہ کرو، یہ تو ہم سننا ہی نہیں چاہتے۔ نہ سنو، کہ جب سامنے آئے گا تو کیا کرو گے؟ تو بہتر یہی ہے کہ جو حقیقت ہے ہم اسے فیس کریں۔ وَاعْلَمُوا، تو جان لو، کیونکہ جس کو یہ علم نہیں وہ خسارے میں ہے۔ ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ دین خواہشات کا مجموعہ نہیں ہے، دین اپنی مرضی کی بات نہیں ہے، دین زندگی گزارنے کا ایک ایسا طریقہ ہے کہ اس طریقے کو ہمیں فالو کرنا ضروری ہے، خواہ وہ نماز ہو، خواہ روزہ ہو، خواہ حج ہو، خواہ زکوٰۃ ہو، اور ان چیزوں کو باقاعدہ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ کہ قرآن مجید پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو باقی فرائض سے متعلق چیزیں ہیں ان کو ہمیں ڈیٹیل میں پڑھنا چاہیے، اور یہ بھی اس کورس کا حصہ ہے۔ اس میں یہ نہیں کہ ہم جو چاہیں کر لیں، ہمیں اس کو سیکھنا ہے تاکہ ہمیں پورے سیکوینس کے ساتھ ہمیں ساری عبادات آئیں، اور یہ نہیں کہ ہم یہ بھی کر لیں تو ٹھیک ہے، وہ بھی کر لیں تو ٹھیک ہے۔ کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں، یہ کون مقرر کرے گا؟ یہ اللہ اور اس کا رسول مقرر کرے گا، ہم نہیں کریں گے۔ وہ فلاں کہتا ہے میں نے یوں سنا تھا، ہم ایسا کر دیں، یہ طریقہ نہیں زندگی گزارنے کا۔ دین کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا وہ طریقہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دیا ہے۔ ما آتاکم رسول وحدہ، کہ کر کے بھی دکھا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ہمیں اس کو سیکھنا چاہیے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کیونکہ اسی نے کہا ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ صدق اللہ العظیم۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔